بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی نبوت اور رسالت کے لیے کوئی نشانی معجزہ کی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حقانیت کے ثبوت کے لیے یہ معجزہ شق القمر ظاہر فرمایا۔ اس معجزہ کا ثبوت قرآن کریم کی اس آیت میں بھی موجود ہے، وَانشَقَّ الْقَمَرُ، اور صحیح احادیث جو صحابہ کرام کی ایک جماعت کی روایت سے آئی ہیں، جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، جبیر بن مطعم، ابن عباس، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وغیرہ شامل ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنا اس وقت میں موجود ہونا اور معجزہ کا مشاہدہ کرنا بھی بیان فرماتے ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ شق القمر کی روایات کو متواتر قرار دیا ہے، اس لیے اس معجزہ نبوی کا وقوع قطع دلائل سے ثابت ہے۔ واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کے مقام منا میں تشریف رکھتے تھے۔ مشرکین مکہ نے آپ سے نبوت کی نشانی طلب کی۔ یہ واقعہ ایک چاندنی رات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کھلا ہوا معجزہ دکھلا دیا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو کر ایک مشرق کی طرف، دوسرا مغرب کی طرف چلا گیا، اور دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں پہاڑ حائل نظر آنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب حاضرین سے فرمایا کہ دیکھو اور شہادت دو۔ جب سب لوگوں نے صاف طور پر یہ معجزہ دیکھ لیا تو یہ دونوں ٹکڑے پھر آپس میں مل گئے۔ اس کھلے ہوئے معجزہ کا انکار تو کسی آنکھوں والے سے ممکن نہ ہو سکتا تھا، مگر مشرکین کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہان پر جادو نہیں کر سکتے۔ اطراف ملک سے آنے والے لوگوں کا انتظار کرو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ بہقی اور ابو داؤد طیالسی کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے کہ بعد میں تمام اطراف سے آنے والے مسافروں سے ان لوگوں نے تحقیق کی تو سب نے ایسا ہی چاند کے دو ٹکڑے دیکھنے کا اعتراف کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ معجزہ شق القمر مکہ مکرمہ میں 2 مرتبہ پیش آیا، مگر صحیح روایات سے ایک ہی مرتبہ کا ثبوت ملتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو خواب میں چاند کو دیکھنے کی مکمل تعبیریں بتائیں گے۔ اگر کسی نے چاند طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، اگر کسی نے خواب میں چاند کو سرخ ہوتا دیکھا، اگر کسی نے چاند کو زمین پر گرتا ہوا دیکھا، یا پھر اگر کسی نے چاند کو جنوب یا شمال یا مغرب سے نکلتا ہوا دیکھا، یا پھر اگر کسی نے چاند کو ابتدائی رات میں خواب میں دیکھا، یا پھر کسی نے حج یا زمانہ حج میں چاند کو دیکھا، تو ان سب کی تعبیریں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو بتائیں گے۔ خوابوں کی یہ تعبیریں آپ کو مستند و جید فقہا اور علماء کی کتب سے استفادہ کر کے بتائی جا رہی ہیں، جن میں خاص طور پر حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اسماعیل نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب شامل ہیں۔ خوابوں کی یہ تعبیریں بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بآسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے۔ خواب میں چاند کو اپنی جگہ سے طلوع ہوتا ہوا دیکھنا، شریف بیٹا نصیب ہونا، یا حکمرانی ملنے یا تجارت سے نفع کمانے کی بشارت ہے۔ کبھی چاند دیکھنا دلیل حج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ بتا دیجئے یہ لوگوں کو وقت معین کرنے کے لیے ہے۔ خواب میں چاند کو سرخ ہوتا دیکھنا بچے کی تکمیل مدت سے پہلے اسقاط حمل ہونے کی علامت ہے۔ چاند کو زمین پر گرتا ہوا دیکھنا بچے کی پیدائش کی علامت ہے۔ اگر کسی نے خواب دیکھا کہ سارے لوگ غور سے دیکھنے کے باوجود چاند نہیں دیکھ پاتے اور صرف خواب دیکھنے والا ہی چاند کو دیکھ پاتا ہے تو یہ اس کے انتقال کی دلیل ہے، اور کبھی اس کے شقی ہونے کی طرف بھی اشارہ ہوگا۔ غیر وقت میں چاند کو اس کے مطلع سے طلوع ہوتا ہوا دیکھنا ایسی بلائی کی دلیل ہے جس میں سرور اور فرحت ہو، اور بچہ نصیب ہونے اور گھر سے غائب ہونے والے شخص کے گھر واپس آنے اور بادشاہ کی اس کے پاس آمد کی دلیل ہے۔ اور کبھی طلوع چاند سے مراد وعدہ کے سچا ہونے اور مال قبضہ میں آنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اس لیے کہ قرضوں کی ادائیگی مہینے کے شروع میں ہوتی ہے۔ خواب میں چاند کو غیر مطلع مثلا جنوب یا شمال یا مغرب سے طلوع ہوتا ہوا دیکھنا ناپسندیدہ کام پیش آنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اگر چاند ان جگہوں یعنی کہ جنوب یا شمال یا مغرب سے نکل کر تیزی سے غروب ہوا تو یہ امر منکر کے جلد ختم ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں چاند دیکھنا کبھی دشمن کے مقابلے میں نصرت یعنی مدد ملنے کی بھی علامت ہوتا ہے۔
بقول بعض علماء چاند کی مدت کا پورا ہونا بادشاہ، امیر، قائد اور رحم مادر سے آواز نکال کر پیدا ہونے والے بچے پر دلالت کرتا ہے، اور آنے والی کسی خبر اور نئے انقلاب یا غائب شخص کے گھر لوٹنے اور مؤذن کے منارہ پر اور خطیب کے ممبر پر چڑھنے اور معزز مطلوب کے حصول پر دلالت کرتا ہے، اور کبھی یہ خواب وقت مقررہ کے پورے ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اگر کسی نے حج یا زمانہ حج میں خواب دیکھا کہ اس نے تلبیہ پڑھتے ہوئے، سر مونڈتے ہوئے یا سیلے ہوئے کپڑے اتارتے ہوئے ہلال یعنی چاند دیکھا، تو دلیل ہے کہ اسے حج بیت اللہ نصیب ہوگا۔ خواب میں چاند کو تانبا پیدا کرتا یا اندھیرا ہونے کی حالت میں یا سانپ اور بچھو کی طرح دیکھنے کی تعبیر اچھی نہیں ہے۔ ابتدائی رات میں خواب کے اندر چاند دیکھنا بیوی کے حاملہ ہونے اور اگر حاملہ ہے تو بیٹا پیدا ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور کبھی چاند کی دلالت چھوٹے بچے پر بھی ہوتی ہے، اور کبھی چاند دیکھنا عاصی کے لیے یعنی گناہگار کے لیے توبہ، کافر کے لیے مشرف باسلام ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور کبھی قید و بند اور بیماری جیسی آفات سے نجات پانے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ چاند کو شروع ہوتا ہوا دیکھنا مکمل ہونے کے بعد کمی ہونے کی بنسبت بہتر ہے۔ اگر کسی نے خواب دیکھا کہ چاند طلوع ہونے کے بعد غروب ہو گیا تو تعبیر ہے کہ جس کام کو وہ کرنا چاہتا ہے مکمل نہیں ہو سکے گا۔ آخر پہ آپ سے التماس ہے ہمارے وظائف کو، عملیات کو اور خوابوں کی ان تعبیرات کی ویڈیوز کو اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔